کہ میں جس کے ساتھ ہمیشہ نبھاؤ کرتا رہا وہ شخص میرے ہی سینے میں گھاؤ کرتا رہا. میں جس کے ساتھ ہمیشہ نبھاؤ کرتا رہا وہ شخص میرے ہی سینے میں گھاؤ کرتا رہا. میں اپنے بچے کی ضد بھی نہ کر سکا پوری، تمام عمر کھلونے کے بھاؤ کرتا رہا. تمام عمر کھلونے کے بھاؤ کرتا رہا. اور اللہ سے کمال کا پانا کمال ہے، پھر اس کمال کو بھی نبھانا کمال ہے. اور حق مفلسوں کا چھین کے کھانا نہیں کمال، خود بھوکے رہ کے سب کو کھلانا کمال ہے. خود بھوکے رہ کے سب کو کھلانا کمال ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسا معتبر شاعر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. دوستو، میری مراد وسیم راجی پوری صاحب سے ہے کہ وہ مائک پر آئے اور اپنا کلام پیش کرے. پرزور تالیوں سے ایک بار استقبال کیا جائے. دوستو، شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سننے والے ہیں. جہاں جہاں بھی شاعری کوئی شعر اچھا آتا ہے تو آپ ماشاءاللہ بھرپور دعاؤں سے داد و تحسین سے نوازتے ہیں. 4 مصرے بالکل تازہ ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر کسی لائق ہوں، آپ تک پہنچیں اور آپ کو پسند آئیں تو مجھے اپنی محبتوں سے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. ارشاد. عرض کرتا ہوں کہ تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح. ہاں ہاں تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح. تم نے نفرت کو سمادھان سمجھ رکھا ہے. واہ، تم نے نفرت کو سمادھان سمجھ رکھا ہے. تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح. تم نے نفرت کو سمادھان سمجھ رکھا ہے اور ہم تو چیونٹی سے بھی رکھتے ہیں بچا کر پاؤں اور تم نے ہمیں بے جان سمجھ رکھا ہے. واہ 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 واہ. ارے کیا کہنا ہے وسیم بھائی، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ، بہت شکریہ کہ ہم تو چیونٹی سے بھی رکھتے ہیں بچا کر پاؤں اور تم نے ہمیں بے جان سمجھ رکھا ہے. ہاں ہاں ہاں. حضرت دل تو چاہتا تھا کہ کچھ آج کے جو ملک کے حالات ہیں اس پہ آپ کو شاعری سناؤں، لیکن میں چاہتا ہوں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شاعری آپ کو سناؤں کہ بہت زیادہ دن تک آپ اپنے بھائی کو یاد رکھیں. نوشاد بھائی کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے روبرو ہونے کا مجھے موقع فراہم کیا. خلیل چیکر صاحب، بلال بھائی اور تمام حضرات، میں کچھ شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. ہاں ہاں میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. ہاں ہاں. یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو. پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. زندہ باد. واہ 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 واہ. پیش کرتا ہوں. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. جی بھائی جی پیش کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں. بہت شکریہ. عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو. پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. کیا کہنے. واہ واہ واہ، زندہ باد. ایک مطلب ایک شعر اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں، نسیم ناگپوری صاحب اور دیگر حضرات. پیش کرتا ہوں شعر کہ وہ ایک آنسو جو تیری پلک پہ رکھا ہے. وہ ایک آنسو جو تیری پلک پہ رکھا ہے، جو تیری پلک پہ رکھا ہے. گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پہ رکھا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے وسیم بھائی، زندہ باد زندہ باد. وہ ایک آنسو جو تیری پلک پہ رکھا ہے. گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پہ رکھا ہے. اور تو
چاہتا تو دلوں میں بھی سب کے رہتا مگر تیری زبان نے تجھ کو سڑک پر رکھا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ. ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا شاعری ہو رہی. واہ واہ واہ. جی پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت آپ حضرات سن رہے ہیں لیکن کچھ لوگ خاموش ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھے اپنی محبتوں سے دعاؤں سے نواز دیں. ایک بار زوردار تالی بجا دیں. مشاعرے کے لیے بجا دیں. عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک آنسو جو تیری پلک پہ رکھا ہے گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پہ رکھا ہے. تو چاہتا تو دلوں میں بھی سب کے رہتا مگر تیری زبان نے تجھ کو سڑک پہ رکھا ہے. واہ واہ. اور شعر پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا. دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا. ساری دنیا سے جدا میرا مقدر نکلا. دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا. ساری دنیا سے جدا میرا مقدر نکلا. اور لاکھ غربت رہی کردار کا سودا نہ کیا. گھر سے نکلا تو سدا سر کو اٹھا کر نکلا. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. غربت رہی غربت رہی کردار کا سودا نہ کیا. واہ واہ واہ. گھر سے نکلا تو سدا سر کو اٹھا کر نکلا. ارے زندہ باد زندہ باد. اور کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات میں دل چاہتا ہے کہ یہ 4 مصرے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے بزرگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. کچھ نوجوان ہیں. آپ کے گھر میں بزرگ ہوں گے. آپ کے والدین ہیں. وہ جب لڑکھڑا کے چلتے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ماشاءاللہ میرے بھی والد حیات ہیں. جب میں نے ایک رات انہیں لڑکھڑا کے چلتے ہوئے دیکھا کمزور ٹانگوں سے تو میرے دل پہ کیا گزری. میں شاعر میرا شاعر ہوں تو شاعری کا ذہن ہے. 4 مصرے ہو گئے. اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا. عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت ماحول آپ نے مقرر ارشاد. واہ واہ واہ. جی میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی واہ. کتابیں باندھ لوں اپنی واہ. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. واہ 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 واہ. اور ہمارے عشرت بلال صاحب نے بڑی خوبصورت شاعری سنائی. ان کا حکم تھا کہ یہ 4 مصرے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. واٹس ایپ چلاتے ہیں اکثر اس طرح کے میسج آتے ہیں تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی شاعری بنا لیتا ہوں جو مجھے پسند آتا ہے. عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر. اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے ساتھ لے جائیں. عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. کیا کہنے شاعری. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. جی واہ واہ واہ. جی بھائی پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. واہ واہ. بہت شکریہ. یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ موبائل کا دور ہے. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہیں دور جاتے ہیں تو پہلے تو
گھر والے بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ بچہ خیریت سے واپس آ جائے. موبائل کا دور ہے، بار بار والدین فون کرتے ہیں بھائی کہاں ہیں آپ، جلدی آئیے. میں نے اس کو شاعری بنانے کی کوشش کی ہے، پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. پسند آئے تو مجھے نوازتے رہیے گا، جہاں مجھے لگے گا کہ آپ ذرا سا ہلکے ہیں تو میں اپنی جگہ لے لوں گا. عرض کرتا ہوں کہ میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے. میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے، فرشتے خیر کے مجھ پر اترتے رہتے ہیں. میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے، فرشتے خیر کے مجھ پر اترتے رہتے ہیں. او خدا کا شکر ہے والد حیات ہے میرے، وہ بار بار مجھے فون کرتے رہتے ہیں. زندہ باد. خدا کا شکر ہے والد حیات ہیں میرے، کیا کہیں، بار بار مجھے فون کرتے رہتے ہیں. اور دوستو یہ مصرے بھی ہو گئے 4 اس رنگ کے. یہ بھی ملاحظہ فرمائیں، آپ کے شہر میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے، میرے قصبے میں بھی ہیں. میں نے 4 مصرے بنائے ہیں، آپ تک پہنچا رہا ہوں. محبت 4 منٹ ماجد بھائی پیش کرتا ہوں کہ تو نے چاہا نہیں تقدیر جگا سکتا تھا. تو نے چاہا نہیں تقدیر جگا سکتا تھا، اپنے کردار کو آئینہ بنا سکتا تھا. واہ، اپنے کردار کو چاہا نہیں تقدیر جگا سکتا تھا، اپنے کردار کو آئینہ بنا سکتا تھا. اور جتنے پیسوں کے لیے قتل کیا ہے تو نے، اتنے پیسے تو تم محنت سے کما سکتا تھا. ایک بار زوردار تالی بجا دیا دوستوں. واہ 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 واہ، زندہ باد. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ واہ واہ. پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بہت شکریہ کہ تو نے چاہا نہیں تقدیر جگا سکتا تھا، اپنے کردار کو آئینہ بنا سکتا تھا. اور جتنے پیسوں کے لیے قتل کیا ہے تو نے، اتنے پیسے تو محنت سے کما سکتا تھا. حضرات 4 مصرے بالکل تازہ، کسی مشاعرے میں نہیں پڑے ماجد بھائی، بالکل تازہ ہیں آپ کے لیے بھی. میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں اسی طرح آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں چاہتا ہوں. آپ حضرات یہاں میرے دوست بھی بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جن کے گھر میں اولاد ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں. کیا ہوتا ہے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو باپ کیا کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ یہ آپ سوچیے. میرے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں اور اپنی محبتوں سے اور دعاؤں سے اسی طرح نوازتے رہیے گا. بھرپور داد دے رہا ہے پورا ڈائز. اور سامنے بہت خوش ہوں، بہت خوبصورت شاعری آپ کو علی سے سننی ہے، ڈاکٹر ماجد صاحب سے سننی ہے، نصیر صاحب سے سننی ہے. میں پیش کرتا ہوں کہ جب تلک تنہا رہا، جب تلک تنہا رہا اپنے لیے جیتا رہا. جب تلک تنہا رہا اپنے لیے جیتا رہا، وقت لیکن اب مجھے زندگی کرنی پڑی. جب تلک تنہا رہا اپنے لیے جیتا رہا، وقت لیکن اب مجھے زندگی کرنی پڑی. اور باپ ہوں میں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھ کو اپنے دشمنوں سے دوستی کرنی پڑی. ارے کیا کہنے ہیں، واہ واہ، کیا کہنے ہیں وسیم بھائی. زندہ باد. بہت شکریہ. جب تلک تنہا رہا اپنے لیے جیتا رہا، وقت لیکن اب مجھے زندگی کرنی پڑی. باپ ہوں میں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھ کو اپنے دشمنوں سے دوستی کرنی پڑی. پیش کرتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے. نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے. اور میں نے بیٹے کا ہر ایک شوق کیا ہے پورا، میں نے بیٹے کا ہر ایک شوق کیا ہے پورا، پھر بھی بیٹے کو یہ لگتا ہے کیا ہی کیا ہے. پھر بھی بیٹے کو لگتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے. پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے. میں نے بیٹے کا ہر ایک شوق کیا ہے پورا، پھر بھی بیٹے کو یہ لگتا ہے کیا ہی کیا ہے. حضرت ایک نظم مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، نوشاد بھائی کا حکم ہے. بڑی مختصر سی ایک نظم ہے، میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں اس سے پہلے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. عرض کرتا ہوں کہ تم نے
दौलत का जो अंबार बचा रखा है, तुमने जो दौलत का अंबार बचा रखा है, तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है। वाह, मैं समझता हूँ कि बेकार बचा। दौलत का जो अंबार बचा रखा है, मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है। और ये शेर कि मैं समझता हूँ कि बेकार बचा रखा है, भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हाँ हाँ, भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। भूखे रहते हैं हमने गुर्बत मगर मेयार बचा उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। और ये शेर मेरी गजल का सबसे खूबसूरत शेर, दाइज के सबसे खूबसूरत आदमी डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब की नज़र करता हूँ। आप तमाम हजरात की जानिब से, पूरे नागपुर की जानिब से मैं भाई की नज़र करता हूँ ये शेर कि हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है, हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। वाह 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 वाह, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। वाह 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 वाह, अच्छा शेर है, बहुत शुक्रिया। हम वली उसको समझ लें। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, पूर्ण आज करता हूं कि हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। और मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे। आमीन आमीन इलाही। मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे, उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। वाह, उनकी तालीम खुदा बरकत कर दे, उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। ये नज्म जिसका उन्वान है सब्र, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसी तरह आप मोहब्बतों से नज्म मेरी सुन लीजिए। पेश करता हूँ कि खामोशी से सुन लीजिए, इंशाल्लाह जहाँ आपको दाद देनी है आप रुक नहीं पाएंगे। आज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दुनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म और सितम, कब करेगा वो हम पर रहमो करम। उनके वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तहान लेता है। अरे क्या कहना, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर पड़ गया, वाह वाह वाह। पेश करता हूँ, वाह वाह, पेश करता हूँ मुकर्रम, बहुत शुक्रिया। आज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दुनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। उनके वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तहान में जो पास होता है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वही बंदा खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। वाह वाह वाह, सब्र को इख्तियार कर बेटा, उस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना, और कहना कि हक पर मरते हैं हम हुसैनी है, सब्र करते हैं। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, वाह वाह,
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेश करता हूँ, इरशाद अर्ज करता हूँ कि वही बंदा तो खास होता है हाँ, इम्तिहान में जो पास होता है। वाह वाह वाह, सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा, सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, हाँ। राह जन्नत दिखा गए सबको, हाँ। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर, सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना, और कहना कि हक में मरते हैं हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। वाह वाह, सुन के वालिद की बात वो बोला, हाँ हाँ सब्र दे मुझको आया मेरे मौला, हाँ। शुक्र हर पल अदा करूंगा मैं, अब ना हरगिज गिला करूंगा मैं। मुफलिसी से ही आओ प्यार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें, हाँ। क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें। वाह वाह वाह।